ابھی مبارک پور میں آنے کے بعد مولوی صاحب سب سے پہلے تو لڑکیوں سے موبائل چھین لینا چاہیے. موبائل چھین لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, معاف کیجیے گا, موبائل چھین لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے, گھر سے آپ کی لڑکی نقاب میں نکلتی ہے, پردے میں نکلتی ہے, اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کی لڑکی کو صرف پردے میں رہنا سکھا دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کی بیٹی کو پردے کا مطلب پتا چل جائے تو وہ IAS اور IPS بن جائے, تب بھی وہ اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرے. آج اسی مئو اور مبارک پور کی لڑکیاں, اچھے خاصے دیندار گھروں کی لڑکیاں جب کلاس میں ٹاپ کر لیتی ہیں تو بڑے فخر سے نیوز چینل پر چہرہ کھول کر کے اور پردہ کھول کر کے انٹرویو دیتی ہیں. کہاں چلی گئی تمہاری غیرت, کہاں چلا گیا تمہارا پردہ؟ اگر آپ کس علاقے کی سیٹ مہیلا سیٹ ہو گئی, آپ کے یہاں کے علاقے کی عورتیں اگر الیکشن لڑ رہی ہیں تو کیا پردے میں رہ کر کے اور چہرے کا پردہ کر کے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر آپ چاہیں میرے بھائیوں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر انسان اپنے دین کو لے کر کے, اپنے مذہب کو لے کر کے, اپنے عقائد کو لے کر کے اگر سخت ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ, اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے. ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں بڑی بے پردگی ہے, بڑی عریانیت ہے, لیکن اس نے اپنی بیوی کی تربیت ایسی کی ہے, اپنی بیوی کو ایسے رکھا ہے اس نے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتی ہے وہ عورت مکمل سر سے پیر تک نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کا پردہ نہیں چھین سکتی, آپ کی شرم و حیا نہیں چھین سکتی میرے بھائی. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف پردہ کرانا نہیں ہے, پردہ سکھانا بھی ہے. ہماری قوم کی بیٹیوں کو پتا تو چلے کہ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب آپ انہیں دینی تعلیم دیں. ہمارے یہاں دینی تعلیم کے نام پر بس ناظرہ قرآن پڑھا دیا بچیوں کو, کسی مولوی صاحب کے ذریعے, کسی حافظ جی کے ذریعے بچیوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. قرآن تو پڑھ لیا رٹو طوطے کی طرح, قرآن کی میننگ کیا ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کا ارتھ کیا ہے, وہ کسی کو نہیں معلوم. اس نے بچپن سے سیکھا کہ پردہ کرنا ہے, لیکن یہ پردہ کیوں کرنا ہے اسے کسی نے نہیں سکھایا. یہ جب قرآن پڑھے گی تب اسے معلوم ہوگا کہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر چادر ڈال لیں, اپنے اوپر نقاب ڈال لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردہ دنیا کو بتا دے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں, یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں, اس پردے کی وجہ سے لوگ ان کو پہچان لیں گے. آج ہمارے ملک میں اسلامو فوبیا کا دور چل رہا ہے. نیوز چینل والوں کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے. مہنگائی مدعا نہیں ہے, پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں مدعا نہیں ہے, منی پور میں دنیا بھر کے ہونے والے فسادات مدعا نہیں ہے. مدعا ہے تو ہندو مسلم مدعا ہے, مدعا ہے تو لف جہاد مدعا ہے, مدعا ہے تو مسلمانوں کو لے کر کے کس طریقے سے نفرت پروسی جائے یہ مدعا ہے. مان لو کوئی مسلمان اگر کسی لڑکی کو قتل کرتا ہے تو ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے مذہب ذمہ دار ہو, ضرور کوئی بھی بہک سکتا ہے. اگر کسی آفتاب نے کسی شردا کو مارا تھا, کبھی ممبئی میں کسی منوج نے اپنی گرل فرینڈ کو مار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوکر میں پکایا تھا. میرے بھائیوں, ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور دوسری طرف میڈیا بڑے بنے بنائے ایجنڈے کے تحت نفرت کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہے اور اسلامو فوبیا کا ماحول پیدا کر رہا ہے. اور اس دور میں دھیرے دھیرے آپ دیکھیے, ابھی ہوروں پر بات چل رہی ہے, ابھی ہوروں پر بات چل رہی ہے. اب بالی ووڈ میں ایسی ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسی جائے. ابھی 72 ہوروں کی بات چل رہی ہے اور ہوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب نیوز چینلوں پر اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہنے والے 2 ٹکے کے لوگ پہنچتے ہیں, جن کو اسلام کا کوئی, اسلام کی شریعت کی
ABCD بھی نہیں آتی, جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ان کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے, ان کے نام کے ساتھ اسلامک اسکالر لگا ہے, اور 1500 روپے کے لیے یہ جا کر کے ڈیبیٹ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بائیکاٹ کرو ایسے نیوز چینلوں کا, نہیں جانا چاہیے. جہاں جج بھی تم ہی ہو, وکیل بھی تم ہی ہو, اور فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے, وہاں جا کر کے ہم اپنے فیور میں اپنے حق میں بولے بھی تو کیا بولے. میرے بھائیوں, یہ نیوز چینل کے جو ڈیبیٹس ہیں یہ مکمل ایک طرفہ ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب کا ڈیبیٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی حور کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ حور کا مطلب ہوتا ہے کوئی حیرت والی چیز. یہ ہمارے مبارک پور کے علماء بیٹھتے ہیں, بڑی علمی سرزمین ہے, پوچھو ان سے حور کا یہ مطلب کہاں لکھا ہے بھائی, حیرت والی چیز. یہ حور کا بالکل کوئی مطلب نہیں. حور کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے, بڑی خوبصورت عورتیں ہیں, ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اب یہ 72 کی گنتی لوگوں نے اپنے من سے بنا لی, ان کی گنتی کا کوئی اسپیسیفک کوئی گنتی نہیں ہے, لیکن بہرحال حوروں پر ہمارا ایمان ہے, حور ہیں, جنت میں حوریں ہوں گی. جنت اور جہنم کا کانسیپٹ کیا ہمارے ہندو بھائیوں کے دھارمک گرنتھوں میں نہیں ہے؟ کیا بائبل کے اندر نہیں ہے؟ کیا تورات کے اندر نہیں ہے؟ کسی مذہب کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیوں؟ اس ملک کا سنویدھان کہتا ہے کہ کسی بھی ابھیویکتی کی آزادی کے نام پر کسی کے دھارمک عقائد پر, اس کی آستھا پر چوٹ نہیں ہونی چاہیے. آج حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو بھی ان کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے یار یہ واقعی میں حور وغیرہ کا چکر کہیں ایسا تو نہیں کہ فرضی ہے. یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کی آیت کی شروعات اس سے ہوتی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ قرآن پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, ہم نے حوروں کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کا عذاب نہیں دیکھا, مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے متقی بندے جنت میں جائیں گے, اللہ کے نافرمان بندے جہنم میں جائیں گے. آج ایک ایجنڈے کے ساتھ میرے بھائیوں اسلامی شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی جو بیسک نالج ہے وہ دیں. ٹھیک ہے, دارالتعلیم سے پوری عالمیت کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے, جامعہ سلفیہ اور جامعہ اشرفیہ سے پڑھ کر کے فارغ ہونا لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن دین کا بیسک علم اور اسلامی شریعت کے بنیادی عقیدوں کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں, ہم دین کی بیسک نالج کو سیکھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں. معاف کیجئے گا, اب دور بہت بدل چکا ہے. اب میں اپنے ان علماء سے بھی کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ, جنہوں نے کل تک بڑی سختی کے ساتھ کہا تھا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے, اب ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا مولوی صاحب, اب اپنے فتوے پر ذرا سا غور کر لیجیے. اب عورتوں کا مسجد میں نہ آنا بہت بڑا فتنہ ہے. اب جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے خطبے میں اگر عورتوں کے حاضر ہونے کا انتظام کیا جائے اور پردے کا معقول انتظام کیا جائے, سال بھر میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں. اگر آدھا گھنٹے کی یہ 52 تقریریں ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی, ان کو دین کی بڑی بڑی قیمتی باتیں سننے کو ملے گی, دین سیکھنے کا موقع ملے گا. کبھی آپ نے غور کیا ہمارے گھروں کی عورتیں دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہیں میرے بھائی. کتنی عورتیں ہیں ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی بیسک باتیں نہیں معلوم, کتنی عورتیں ہیں ان کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم, کتنی عورتیں ہیں ان کو وضو اور طہارت کا طریقہ نہیں معلوم. کہیں میت ہوتی ہے تو میت کو کیسے نہلایا جائے نہیں معلوم. محلے کی سب سے جاہل عورت آ کر کے مردے کو نہلاتی ہے, میت جو مردہ عورت ہوتی ہے اس کو نہلاتی ہے. میت کو نہلانے کے معاملے میں طرح طرح کی بدعات رائج ہیں. ان بدعات کو کون روکے گا؟ ان خرافات کو کون روکے گا؟ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی, اپنے گھر کی لڑکیوں کو دین سکھاؤ. اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی, یقین رکھیے یہ ارتداد کا فتنہ رکنے والا نہیں ہے. ابھی تو بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے ماسٹر میپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے, ابھی تو چھٹ پٹ واقعات ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا اور حالات کی حساسیت کو نہیں سمجھا, حالات کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھا, تو ابھی حالات اور خراب ہوں گے. میرے بھائیوں, اپنی قوم کی مرتد ہوتی بچیوں کو بچا لو, اور اس کا ایک بہت بڑا راستہ میں بتا رہا ہوں, صحیح وقت پر شادی کرو. لڑکوں کی بھی شادی صحیح وقت پر کرو, لڑکیوں کی شادی بھی صحیح وقت. ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی تو چلو 18-20 سال کے ہونے کے بعد, 21 سال کے ہونے کے بعد ہو جاتی ہے. لڑکے 30-30 سال کے ہو جاتے, شادی نہیں ہوتی. جو لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے
اس کی شادی آپ 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں وہ 10 سال تک تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو زنا سے بچائے گا؟ یہ دور زناکاری بہت آسان ہو چکی ہے میرے بھائی، بدکاری بہت آسان ہو چکی ہے۔ اس دور میں اگر زناکاری سے بچانا ہے اپنی نوجوان نسل کو، نکاح کو آسان کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، بااخلاق ہے، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی، برادری کو ترجیح دیا آپ نے، اسٹیٹس کو ترجیح دیا آپ نے، کاروبار کو ترجیح دیا آپ نے، اگر آپ نے دینداری کو ترجیح نہیں دی تو فتنے پیدا ہوں گے۔ نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی سے کی۔ حضرت علی کوئی مالدار نہیں تھے، غریب تھے، ان کے پاس تو نکاح کے ٹائم مہر تک کا پیسہ نہیں تھا، انہوں نے زرع بیچ کر کے مہر کا انتظام کیا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، چاروں میں دینداری آپ نے دیکھی ہے۔ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے لیے دیندار رشتہ دیکھو۔ لڑکا دیندار ہے، تھوڑا کم کماتا ہے، تھوڑا گھر کمزور ہے، تھوڑا کاروبار کمزور ہے، اگر دیندار ہے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی پر کبھی ظلم و ستم نہیں کرے گا، آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ لیکن اگر آپ نے دنیا دیکھ لی، دنیا کا مکان اور چمک دمک دیکھ لی اور دینداری نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑکے کی زندگی وہاں جا کے خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس وقت ایک اور بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے عورتوں اور لڑکیوں سے جاب کرانے کا مسئلہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لڑکیوں کا جاب کرنا کیسا ہے؟ پردے میں رہ کر کے لڑکی جاب کر سکتی ہے، ایسی جاب جس میں غیر محرم سے انٹریکشن نہ ہو، پردے میں رہ کر کے عورت کام کر سکتی ہے، مگر میرا جملہ نوٹ کر لو، جاب کرنا یہ کسی لڑکی کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکی کی ضرورت اور شوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اللہ نے مردوں کو قوام اسی لیے بنایا ہے عورتوں کے اوپر کہ مرد کو کما کے لانا ہے، مرد کو گھر چلانا ہے۔ آپ نے بیٹیوں کو اگر کمانے کا کام سونپ دیا، ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا جہاں عورتیں کمائی کر رہی ہیں، وہاں کے مردوں کو ہم نے دیوس دیکھا ہے، وہاں کے مردوں کو ہم نے بے غیرت دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں کو عزت کے ساتھ 4 دیواری میں رکھو۔ آپ کے اسی ملک کی سرزمین کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے، تو زینت کھانا تھی، شم میں محفل ہو گئی، تو گھر کی زینت تھی، آج تو محفل کی شمع ہو گئی۔ اللہ نے تجھے گھر کی زینت بنایا تھا، گھر کا چراغ بنایا تھا، آج تو محفل کی شمع ہو گئی۔ اپنے گھر کی لڑکیوں کو محفل کی شمع مت ہونے دو میرے بھائی۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں عورتیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، وہ کپڑا کون لا کر کے ان کو دیتا ہے؟ پورا جسم نظر آ رہا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ لڑکی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ کسی دور میں مبارک پور کا نام لیا جاتا تھا، مئو کا نام لیا جاتا تھا، بنارس کا نام لیا جاتا تھا، پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، کہ پردہ دیکھنا ہو تو مبارک پور میں دیکھ لو، پردہ دیکھنا ہو تو مئو میں دیکھ لو، پردہ دیکھنا ہو تو بنارس میں دیکھ لو۔ آج اس پردے کا جنازہ نکل گیا ہمارے گھروں سے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایسے لباس اور ایسے کپڑے ہمارے یہاں پہنائے جا رہے ہیں، وہ کپڑا پہن کر کے بھی ہمارے گھروں کی لڑکیاں ننگی نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیوس ہے ایسے باپ، دیوس ہے ایسے شوہر، دیوس ہے ایسے بھائی جو اپنی بہن بیٹیوں کو ایسا کپڑا لا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، رب العالمین نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے پردے کا عادی بناؤ کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جائیں، ان کو یہ احساس ہو کہ مجھے بے پردہ نہیں ہونا ہے، مجھے اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور ہم نے نبی کے دور میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، نبی کے دور میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں۔ جنگ کے میدان میں ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے،
عورت جنگ کے میدان میں شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن چہرے کو نقاب سے ڈھانکے ہوئے ہے، چہرے کو چادر سے ڈھانکے ہوئے. کسی نے کہا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا قتل ہو گیا اور تو چہرہ ڈھانک کے آئی ہے، تو چہرے کو چھپا کے آئی ہے، تو نقاب پہن کے آئی ہے. تو اس ماں نے جواب دیا تھا، اس ماں نے جواب دیا تھا انی رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے، میرا بیٹا گیا ہے. آج ہماری قوم کو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، دل تڑپتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹی مرتد ہو گئی. یہ صرف غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. ایک بیٹی ہماری اگر مرتد ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ایک پریوار کے جہنم میں جانے کا راستہ طے ہو رہا ہے، ایک پریوار پورا جہنم میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے تو نبی کے دور میں ایسی عورتوں کے واقعات پڑھے تھے جنہوں نے دین اور ایمان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی. ہم نے حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے جب ننگا کر دیا جاتا ہے، بے آبرو کر دیا جاتا ہے، اور ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ، اگر تو نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تیری شرمگاہ پر حملہ کر کے ہم تجھے ختم کر دیں گے، بڑے بدترین طریقے سے، بڑے حیا سوز طریقے سے تجھے قتل کر دیں گے. سمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر اس شہادت کے بدلے مجھے جنت مل رہی ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. سمیہ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا گیا. مگر سمیہ نے اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے کمپرومائز نہیں کیا. ہماری قوم کی تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی. میرے بھائی، میرے نوجوانوں، آج بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ٹارچر میں آ کر، کسی کے ظلم میں آ کر آج زبان سے کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات بول دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. مگر ہم نے تاریخ میں حضرت بلال کا واقعہ پڑھا تھا. بلال کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، بلال کوئی خوبصورت اور اسمارٹ تو نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر بلال کو لٹا کر بلال کا مالک امیہ ابن خلف ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال سے کہتا تھا اے بلال تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے. بلال تیرا جسم تو سیاہ ہے، تیرا بدن تو کالا ہے، مگر بلال تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ ایمان سے لبریز ہے، وہ محمد رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہے. بلال کی پیٹھ عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر پگھل رہی ہے، بلال کا سینہ گرم پتھر سے دبا جا رہا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے. ہم نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں میرے بھائی. ہم نے تاریخ میں صہیب رومی کا واقعہ پڑھا. صہیب رومی جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کا سارا مال، ساری دولت اکٹھا کر کے جب جانے لگے، مکہ کے کافروں نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. کہا ہے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تو غریب تھے، فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جا رہے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تمہیں جانا ہے اکیلے جاؤ، یہ سارا مال تم نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. میرے بھائیوں، صہیب رومی نے ایک منٹ کے لیے بھی غور نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہیں کیا، اپنی ساری زندگی بھر کی گاڑی کمائی ان مکہ کے لوگوں کے حوالے کر دی اور مدینہ پہنچے. نبی اکرم نے اپنے اس صحابی کو دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا ربحت البیع ربحت البیع. اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سارا معاملہ بتا دیا گیا ہے، اے صہیب تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے سب کچھ گنوا کر کے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنے اسلام کو بچایا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے. میرے بھائی، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہمارے پاس ایک ہی دولت ہے اور وہ دولت ایمان کی ہے. اب یہ ایمان کی دولت بھی اگر کوئی لوٹنا چاہے تو ہم آسانی سے اس کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک تیری محبت ہے، ایک تیرے نبی کی محبت ہے. اے اللہ ایک تیری توحید ہے، ایک تیرے نبی کی شریعت کی پاسداری ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے. ہم یہی لے کے آئے ہیں،
یہ ایمان ہمیں کل قیامت کے دن بچائے گا۔ میرے بھائیوں، رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ بغیر ایمان کے کل دنیا سے جائیں گے، کل جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، فلن يقبل من احدهم، زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کی پیشانی صرف اس کے در پہ جھک رہی ہے، آپ کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکا رہے ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ اللہ ہمیں چاہتا تو ہم بھی جانوروں کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم بھی اللہ کی مخلوق کی عبادت کر رہے ہوتے، مگر اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی فکر کرو۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا۔ اگر یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ ابراہیم کو اپنے بارے میں ڈر ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دنیا میں جھوپڑی میں رہے چلے گا، کمزور رہے چلے گا، ایک ٹائم کھانا کھا لے، ایک ٹائم بھوکی رہے چلے گا، مگر اس کے پاس ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ یہ چنتا اور فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ آج لوگ جب مرنے لگتے ہیں، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ بیٹا زمین کا ایسے بٹوارا کر لینا، جائیداد کا ایسے بٹوارا کر لینا، بھائیوں میں آپس میں لڑائی مت کرنا، یہ لوگ وصیت کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے ایک پوتے تھے، ان کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ یعقوب خود نبی تھے، ان کے باپ اسحاق بھی نبی تھے، ان کے دادا ابراہیم بھی نبی تھے، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی ہیں، اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف بھی نبی ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، اور یعقوب کا آخری ٹائم ہے، اور چارپائی کے آس پاس 12 بیٹے اپنے باپ کو گھیر کے کھڑے ہیں۔ اور یعقوب اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ یعقوب کی وصیت کو نقل کرتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بچوں سے کہتے، میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں اور آپ کو لگے گا یار یہ مذاق ہو رہا ہے، نبیوں کا گھر ہے، باپ خود نبی ہے، بیٹے ایک بیٹا نبی ہے، اور کیا پوچھ کے جا رہے ہیں، کیا کہہ کے جا رہے ہیں، بیٹا کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمارے بعد مرتد ہو جائیں، ہمارے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ بچوں کی توحید کی فکر کرو، بچوں کے مستقبل اور بچوں کے بھوشیہ سے زیادہ بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ یعقوب پوچھتے ہیں بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ 12 بیٹے جواب دیتے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کی محبت اور اپنی اولاد سے پیار کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام کرو میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس محبت کی یاد دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ہمارے بچے جل جائیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری بیوی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جل جائے تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ فرماتے علموہم وعدبوہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تربیت دو، اور وہ تربیت ان کو کانوینٹ میں نہیں ملے گی، ان کو اسکول میں نہیں ملے گی، اس تربیت کی ذمہ داری آپ کو خود اٹھانی پڑے گی، آپ کو خود اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ کھانا کھانے بیٹھو، کھانے کی دعا خود پڑھو تاکہ آپ کا بچہ پڑھے۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا الہ آباد میں، ایک جگہ پڑتی ہے موہیما، آپ یقین نہیں کریں گے 3 سال کا بچہ تھا، 3 سال کا بچہ تھا، اور باپ نے مجھے بتایا مولوی صاحب میں صرف ایک کام کرتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر قرآن کا 30واں پارہ لگا کے اسپیکر پہ گھر میں چلاتا ہوں۔ 3 سال کے بچے نے موبائل سے سن کر کے پورا 30واں پارہ یاد۔